اور اپنی جان کا خوف کرتے ہوئے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس تشریف لائے اور فرمایا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے اپنی جان کا خطرہ محسوس ہو رہا ہے۔ تو ایسے موقع پر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تسلی دی ہے اور آپ کی جو ہمت بڑھائی ہے، وہ ہر بیوی کے لیے قابل تقلید ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، ہرگز نہیں، اللہ آپ کو رسوا نہیں کریں گے۔ آپ کے اندر تو بڑے اچھے اخلاق ہیں، آپ کے اندر تو بڑی اچھی خوبیاں ہیں۔ انک لتصل الرحیم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، وتحمل الکل، بے کسوں اور کمزوروں کی مدد کرتے ہیں، وتقری الضیف، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، حق کی راہ میں آنے والی مصیبتوں پر صبر کرتے ہیں۔ آپ کے اندر جو جو خوبیاں تھیں حضرت خدیجہ نے وہ خوبیاں بتلائیں۔ اور یہ بہت بڑی بات ہے، بیوی اگر اپنے شوہر کے خوبیوں کی معترف ہو جائے تو سمجھ جاؤ صحیح معنوں میں وہ شخص اللہ والا ہے، اللہ کا ولی ہے، کیونکہ اکثر بیوی جو ہے جلدی قبول نہیں کرتی۔ کچھ بھی اگر کوئی بھی کمال شوہر کے اندر ہوگا تو کچھ نہ کچھ کمی نکالے گی۔ ایک لطیفہ سنیے، ایک بیوی اپنے شوہر سے بہت جو ہے چڑا کرتی تھی۔ شوہر اللہ کے بڑے ولی تھے، بڑے نیک تھے، بہت سے کرامات ان سے ظاہر ہوتے تھے، لیکن بیوی جو ہے اس کو تسلیم نہیں کرتی تھی۔ بیوی کہتی تھی کہ تم بزرگ نہیں ہو، تم اللہ والے نہیں ہو۔ ایک مرتبہ جو ہے بیوی نے دیکھا کہ ایک اللہ والے ہوا پہ جو ہے مصلی بچھا کر اس پہ بیٹھ کر ہوا میں جو ہے جا رہے ہیں۔ تو بیوی کو جو ہے اس بزرگ پر بڑا رشک آیا۔ جب ان کے شوہر گھر میں آئے تو وہ کہنے لگی کہ تم کیا بزرگ بنے بیٹھے ہو؟ بزرگ تو وہ ہیں جو آج میں نے دیکھا کہ مصلی ہوا پہ بچھا کر ہوا سے جو ہے وہ جا رہے تھے، وہ صحیح معنی میں بزرگ ہیں۔ تو شوہر نے کہا کہ اچھا تم نے دیکھ لیا وہ بزرگ ہیں؟ کہا کہ ہاں وہ بزرگ ہیں اصل۔ تو شوہر نے کہا کہ وہ میں ہی تھا، کوئی اور نہیں تھا، وہ میں ہی تھا۔ تو بیوی نے کہا کہ اچھا آپ ہی تھے، اسی لیے ٹیڑھا ٹیڑھا اڑ رہے تھے۔ تو اس سے مطلب بتانا یہ ہے کہ بیوی شوہر کی خوبیوں کی جلدی معترف نہیں ہوتی۔ کوئی بیوی اگر اپنے شوہر کی خوبیوں اور اپنے کمالات کو شمار کر رہی ہے، بتا رہی ہے، تو یہ بہت جو ہے بڑی بات ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیوں کو سب سے زیادہ اجاگر کرنے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ہے۔ اس موقع پر حضرت خدیجہ نے جو جو الفاظ ذکر کیے ہیں وہ ایک ایک لفظ سنہرے حروف سے لکھے جانے کے قابل۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے بہت محبت کرتے تھے، کیونکہ آپ نے اپنی زندگی کا اور اپنی جوانی کا ایک بڑا حصہ حضرت خدیجہ کے ساتھ گزارا ہے۔ 25 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی حضرت خدیجہ سے ہوئی۔ 50 سال تک آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ وقت گزارا ہے، اور کسی عورت سے آپ نے نکاح نہیں کیا۔ 50 سال کی عمر شریف آپ کی تھی تب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے بعد آپ نے حضرت سودا سے نکاح کیا، حضرت عائشہ سے نکاح کیا، 11 نکاح آپ نے فرمائے، اور ان نکاحوں میں
کوئی نہ کوئی دینی مصلحت تھی یا ملکی مصلحت تھی، اس وجہ سے آپ نے نکاح کی. اور آپ کی جتنی اولاد ہے صرف ایک حضرت ابراہیم، یہ آپ کے بیٹے حضرت ماریہ قبطیہ سے ہوئے ہیں. باقی جتنی آپ کی اولاد ہے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن سے ہوئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹیاں اور 3 بیٹے ہوئے ہیں. تینوں بیٹے شیر خارگی یعنی دودھ پینے کے زمانے ہی میں فوت ہو گئے. 3 بیٹوں میں 2 بیٹے حضرت خدیجہ سے تھے، 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے. آپ کی بڑی صاحبزادی کا نام زینب، دوسری صاحبزادی کا نام ام کلثوم، تیسری صاحبزادی کا نام رقیہ اور چوتھی صاحبزادی کا نام فاطمہ تھا. اور 2 بیٹے جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے ہوئے، بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو القاسم تھی. دوسرے بیٹے کا نام عبداللہ تھا، پیار سے حضرت خدیجہ ان کو طیب کہتی تھی اور حضور ان کو طاہر کہتے تھے. طیب طاہر یہ عبداللہ کے 2 لقب ہیں، عبداللہ ہی کے 2 لقب ہیں طیب طاہر. یہ 2 الگ الگ بیٹے نہیں ہیں. قاسم اور عبداللہ یہ 2 بیٹے ہیں. عبداللہ کو پیار سے حضور جو ہے طاہر کہتے تھے اور حضرت خدیجہ طیب کہتی تھی. اور تیسرے بیٹے ابراہیم ہیں جو حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کے بطن سے پیدا ہوئے. تو الغرض حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے اسلام قبول کیا. عورتوں کو فخر ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کی عزت، سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا اعزاز عورتوں کے حصے میں آیا. اور اسلام کی خاطر سب سے پہلے خون بہانے والی اور اسلام کی خاطر سب سے پہلے شہید ہونے کا جو اعزاز ہے وہ بھی عورتوں کے حصے میں آیا. حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا یہ سب سے پہلی شہید خاتون ہیں جن کو دین اسلام کی وجہ سے شہید کر دیا گیا. ان کو سب سے پہلے اسلام میں شہید کیا گیا. تو الغرض عورتوں کو کم ہمت نہیں ہونا ہے، مایوس نہیں ہونا ہے. عورتیں اگر چاہیں تو مردوں کے برابر بلکہ مردوں سے آگے بھی بڑھ سکتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے اندر بھی بہت سی خوبیاں رکھی ہیں، بلکہ بعض مرتبہ جو کام عورتوں سے ہو سکتا ہے وہ کام آدمیوں سے نہیں ہو سکتا. ہمارے حضرت مولانا عاقل صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک عورت مرد کو جتنا دیندار بنا سکتی ہے دوسرا مرد بھی نہیں بنا سکتا. شوہر اگر بے دین ہے، نماز کا پابند نہیں ہے، اخلاق کا اچھا نہیں ہے، گناہوں میں مبتلا ہے، تو بیوی اگر کوشش کرے، بیوی اگر محنت کرے، بیوی اگر اللہ سے دعائیں مانگے تو اللہ تعالیٰ شوہر کو دیندار بناتے ہیں. اور بہت سے ایسے تجربات ہیں کہ عورت کی وجہ سے مرد کی زندگی میں دین آتا ہے. بیٹا اگر بے دین ہے، بیٹا اگر نافرمان ہے، بیٹا اگر بے نمازی ہے، ماں اگر طے کر لے کہ میں اپنے بیٹے کو دیندار بناؤں گی، میں اپنے بیٹے کو نمازی پرہیزگار بناؤں گی، تو پھر کوئی مشکل نہیں. اس کے لیے ہمت چاہیے، اس کے لیے حوصلہ چاہیے، اس کے لیے اپنے اندر ایک شوق ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بہت فضیلت دی ہے. دنیا میں عورت کے جو روپ ہیں وہ 4 ہیں. 4 روپ میں عورت زندہ رہتی ہے. سب سے پہلا جو روپ عورت کا ہوتا ہے وہ بیٹی ہونے کی حیثیت کا.
کہ دنیا میں جب آتی ہے تو وہ کسی کی بیٹی ہوتی. دوسرا جو روپ ہے وہ بہن ہونے کا ہے کہ ہر لڑکی کسی نہ کسی کی بہن ہوتی. تیسرا جو روپ ہے عورت کا وہ ہے بیوی ہونے کی. عورت جو ہے بالغ ہونے کے بعد ایک عمر کو پہنچنے کے بعد کسی کی بیوی بن جاتی ہے. اور پھر چوتھا جو روپ ہے وہ ماں کا روپ ہے. اسلام نے ہر روپ میں عورت کو بہت اونچا مقام دیا. بیٹی اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 2 یا 3 بیٹیوں کو 2 یا 3 بہنوں کو اچھی تربیت کرے, ان کو اسلام کے مطابق اچھا ادب سکھلائے اور پھر ان کو بڑے ہونے کے بعد اچھی جگہ ان کا رشتہ کرے تو اس کے لیے جنت واجب. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جس عورت کے پیٹ سے پہلی لڑکی پیدا ہو وہ عورت بڑی ہی مبارک ہے. جس عورت کو پہلی لڑکی پیدا ہو وہ عورت بہت ہی مبارک ہوا کرتی ہے. لڑکیوں کا بڑا اونچا مقام اسلام نے اور پیغمبر اسلام نے بتلایا. آپ کے آنے سے پہلے عورت کو بہت گرا ہوا سمجھا جاتا تھا. لڑکی پیدا ہوئی تو اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا. لڑکی پیدا ہونے کے بعد اس کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا. آپ نے بیٹی کی اہمیت بتلائی اور اس طرح بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والوں کو سخت وعید ارشاد فرمائی. تو بیٹی ہونے کی حیثیت سے اسلام نے اور پیغمبر اسلام نے عورت کو بڑا اونچا مقام دیا ہے. بیٹی سے جب وہ بہن ہو تو بہن ہونے کی حیثیت سے بھی اسلام نے بڑا اونچا مقام دیا ہے. اسلام نے یہ کہا ہے ہر بھائی کو چاہیے کہ وہ اپنی بہن سے محبت کرے, اپنے بہن کی عزت دل میں رکھے, اپنے بہن کے ساتھ اچھا تعلق رکھے. تیسرا جو روپ ہے وہ ہے بیوی ہونے کا. اسلام نے بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم خیرکم لاہلی, تم میں بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے, بیویوں کے ساتھ محبت کا معاملہ کرتا ہے, ان کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتا ہے, ان کے حقوق کو ادا کرتا ہے. جو خود کھاتا ہے ویسے ہی ان کو کھلاتا ہے, جو خود پہنتا ہے ویسے ان کو پہناتا ہے. ایسی آپ نے تعلیم دی ہے شوہروں کو. اور آپ نے فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي, میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے اچھا سلوک کرنے والا ہوں. اور پھر چوتھا جو روپ ہے عورت کا ماں ہونے کا, اسلام نے اس روپ کو تو ایسا مقام دیا کہ ماں کے قدموں میں جنت کو ڈال دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الجنت تحت اقدام امہاتکم, جنت تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے ہے. اگر تم اپنی ماں کو خوش رکھو گے, اگر تم اپنی ماں کی خدمت کرو گے, اگر تم اپنے ماں سے محبت کرو گے, اگر تم اپنی ماں کی اطاعت کرو گے تو تمہارے لیے جنت پکی. اور کوئی دوسرا عمل نہیں ہے, صرف ماں باپ کی محبت, ماں باپ کی عظمت اور ماں باپ کی اطاعت زندگی میں ہے تو جنت تمہارے لیے پکی. تو عورتوں کو مایوس نہیں ہونا ہے کبھی بھی, عورتوں کو بہت حوصلہ رکھنا ہے اور اپنے آپ پر فخر کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ذریعے سے بھی ویسے بہت سے کام لیے ہیں جو مردوں سے نہیں ہو سکے. اس لیے عورتوں کے اندر محبت ہونی چاہیے, عورتوں کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کی چاہت ہونی چاہیے, رسول اللہ سے محبت ہونی چاہیے. صحابیات میں ایک نام آتا ہے حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت رکھتی تھی. غزوہ احد کے موقع پر ان کے شوہر شہید ہو گئے,
ان کے والد شہید ہو گئے، ان کے بھائی شہید ہو گئے، لوگوں نے بتایا ان کو کہ تمہارے شوہر شہید ہو گئے، تمہارے باپ شہید ہو گئے، تمہارے بھائی شہید ہو گئے، تمہارا بیٹا شہید ہو گیا۔ تو وہ خاتون یہ کہنے لگی پہلے یہ بتاؤ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں، کیونکہ آپ کے شہید ہونے کی افواہ اڑا دی گئی تھی غزوہ احد میں۔ انہوں نے کہا، لوگوں نے کہا کہ ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیریت سے ہیں۔ اس خاتون نے کہا کہ مجھے لے کر چلو، جب تک میں حضور کو دیکھ نہ لوں مجھے چین نہیں آئے گا۔ تھوڑا اندازہ کیجئے، تصور کیجئے، شوہر شہید، بیٹا شہید، باپ شہید، بھائی شہید، پھر بھی کہہ رہے ہیں حضور کیسے ہیں۔ جب لوگ ان کو پکڑ کے حضور کی خدمت میں لے آئے، آپ کے چہرے انور کو دیکھ لیا تو کہنے لگی یا رسول اللہ کل مصیبت بعدک جلل، اے اللہ کے رسول آپ کے ہوتے ہوئے ہر مصیبت آسان۔ یہ کیا ہے؟ یہ حضور کی محبت، حضور کا تعلق ہے دل میں۔ ہر مسلمان بہن اور ہر مسلمان ماں کے دل میں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی ایسی محبت ہونی چاہیے جیسی محبت حضرات صحابیات کے دلوں میں تھی۔ محبت اگر ہمارے دلوں میں ہوگی نا تو ہمارے لیے نماز پڑھنا آسان ہوگا۔ آج کل گھروں میں ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں نماز پڑھنے میں سستی کرتی ہیں، غفلت برتتی ہیں، کوتاہی کرتی ہیں، دل چاہا پڑھ لیے، دل نہیں چاہا چھوڑ دیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پاکی کے دنوں میں ہر مسلمان بالغ عورت کو نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز ہر حال میں پڑھنا ہے، نماز کسی حال میں معاف نہیں ہے۔ کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھنا ہے، بیٹھ کر پڑھنے کی طاقت نہیں ہے تو رکوع سجدہ اشارے سے کر کے پڑھنا ہے، اشارے سے بھی رکوع سجدہ نہیں کر سکتے تو لیٹے لیٹے پڑھنا ہے۔ جب تک ہوش و حواس باقی ہے نماز پڑھنا ہے۔ نماز نہ کسی کو معاف ہوئی ہے نہ کسی کو معاف ہو سکتی ہے۔ نماز کا خوب اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، روزانہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ جیسے کھانا ہماری روزمرہ کی زندگی کا حصہ ہے، پینا ہماری زندگی کا حصہ ہے، قرآن پاک کی تلاوت بھی ہماری زندگی کا حصہ ہونا چاہیے۔ روزانہ صبح اور شام سورہ یاسین شریف کی تلاوت کریں، روزانہ شام میں سورہ ملک کی تلاوت کریں، روزانہ شام میں سورہ واقعہ کی تلاوت کریں۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا جو مسلمان مرد صبح میں سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ تعالی شام تک اس کے لیے اچھے خوشخبریاں عطا کرتے ہیں اور اس کا دن خیریت سے گزارتے ہیں، اور جو شام میں پڑھتا ہے صبح تک اس کے لیے سعادتیں اور خوشخبریاں ہوتی۔ جو بندہ یا جو بندی شام میں غروب آفتاب کے بعد سے لے کر سونے سے پہلے تک سورہ ملک کی تلاوت کرتے ہیں عذاب قبر سے اللہ اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ جو بندہ یا جو بندی سورہ واقعہ کی تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو فاقہ نہیں کرتے کبھی زندگی میں۔ جو مسلمان مرد عورت روزانہ سورہ واقعہ کی تلاوت کرتے ہیں اللہ ان کی زندگیوں میں رزق میں برکت عطا کرتے ہیں۔ آج بہت سے لوگ، بہت سی عورتیں، بہت سے مرد پریشان ہیں کہ روزگار نہیں ہے، روزی روٹی نہیں ہے، تو اس کا ایک طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ گھر کے سارے لوگ سورہ واقعہ کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیٹیوں کو باضابطہ حکم دیتے تھے کہ شام میں سونے سے پہلے سورہ واقعہ کی تلاوت کریں، اس سے کبھی فاقہ نہیں ہوگا زندگی۔ اس کے علاوہ روزانہ ایک پارہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا معمول بنا لیں۔
قرآن پاک کی تلاوت کا معمول اگر ہماری زندگیوں میں رہے گا تو ہماری زندگیوں میں سکون ہوگا، اللہ ہمارے چہروں پر نور داخل کریں گے، ہمارا چہرہ نورانی ہوگا، ہماری زندگیوں میں اطمینان و سکون ہوگا، ہمیں اللہ تعالیٰ روزی میں برکت عطا کریں گے، ہمارے کمانے والوں کو حلال روزی نصیب کریں گے، اصل کھانے والے جیسے ہوں گے کمانے والوں کو ویسے ہی اللہ رزق عطا کرتے ہیں۔ اس لیے گھر والوں کی ذمہ داری ہے، بیوی بچوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں، نمازوں کا اہتمام کریں، قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ پھر دیکھیے کمانے والوں کی روزیوں میں کیسی برکتیں اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ تو الغرض محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا جز ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی کو ایمانی زندگی بنا لیں، ہم نمازوں کا اہتمام کریں، ہم قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کریں، آپس میں بڑوں کا احترام کریں، چھوٹوں کے ساتھ شفقت کا معاملہ کریں، ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت کے ساتھ محبت کا اور شفقت کا معاملہ کریں، ہر مسلمان کی عزت دل میں ہو، کسی سے نفرت نہ ہو، کسی سے بغض نہ ہو، کسی سے حسد نہ ہو، کسی سے جلن نہ ہو، ہر ایک سے محبت ہو، ہر ایک کی اطاعت ہو، تب ہماری زندگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتوں کے ساتھ ہماری زندگی دنیا میں بھی کامیاب ہوگی اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگی۔ اگر ہم دنیا میں اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں لانا اور آپ کی اطاعت کرنا، آپ کے ارشادات کے مطابق عمل کرنا، نمازوں کا اہتمام کرنا، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرنا، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا، درود شریف پڑھتے رہنا، اس کا اہتمام کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ آج کی اس گفتگو کا حاصل یہی ہے اور اس کا خلاصہ یہی ہے، کمال نگر کی خواتین سے یہی میرا پیغام ہے کہ جو کچھ زندگی غفلت میں گزر گئی ہے ہم اس سے توبہ کریں، اور جو زندگی بچی ہوئی ہے اس کو اللہ کی مرضیات کے مطابق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق گزارنے کی کوشش کریں۔ دنیا میں کوئی بھی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے، یہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے۔ ہم یہ دنیا کی زندگی اس طرح گزاریں کہ اللہ کے حقوق کو بھی ہم ادا کرنے والے ہوں، بندوں کے حقوق کو بھی ادا کرنے والے ہوں، اللہ کے احکام پر بھی عمل کرنے والے ہوں، نبی کے طریقوں کو بھی اپنانے والے ہوں، شوہر کے حقوق کو بھی ادا کرنے والے ہوں، بچوں کی صحیح تربیت کرنے والے ہم ہوں، قرآن کی صحیح تلاوت کرنے والے ہم ہوں، نماز کا اہتمام کرنے والے ہوں، اللہ کے احکام کو پورا کرنے والے ہوں، تب جا کے صحیح معنی میں اس زندگی میں بھی ہمیں فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ یہی آپ حضرات سے درخواست ہے اور گزارش ہے، یہ طے کر لیں کہ آج کے بعد ہم کبھی نماز نہیں چھوڑیں گی، یہ آج کے بعد ہم کبھی قرآن کی تلاوت کا ناغہ نہیں کریں گی، ہم اپنی آنکھوں کو، اپنے کانوں کو گناہوں سے بچائیں گے، ہم اپنی آنکھوں سے گندی چیزیں ٹی وی میں، موبائل میں، نیٹ پر نہیں دیکھیں گی، ہم اپنے کانوں کو گناہوں سے بچائیں گے، گانے نہیں سنیں گے، غلط چیزوں کو نہیں دیکھیں گے، نامحرم کو نہیں دیکھیں گے، یہ طے کر لیں۔ اس طرح اگر ہم پاکیزہ زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی سکون عطا کریں گے، ہماری ذات سے دوسروں کو بھی فائدہ ہوگا، اور آخرت میں بھی ہم ایک کامیاب جو ہے زندگی گزارنے والے اور آخرت میں کامیابی حاصل کرنے والے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائیں، ہمارے اس کہنے اور سننے کو قبول فرمائیں، جو باتیں اس وقت آپ سے کہی گئی ہیں ان باتوں کو یاد رکھنے اور اس پر عمل کرتے رہنے کی اللہ تعالی ہم سب کو ہمت و توفیق عطا فرمائیں۔ جتنی مائیں بہنیں یہاں جمع ہیں، ہر ایک کی جائز تمنا کو اللہ تعالی پوری فرمائیں۔